السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسدریم خان اور میرا ساتھ دیں گے افتخار شرازی صاحب، فصیح زکا صاحب اور باقر سجاد صاحب. شو جو ہے ایک طرح سے خصوصی ہے اور تاریخی ہے، اور کیونکہ ایک طرح سے ایک فیئرویل پروگرام ہے تو یہی سوچا تھا کہ وہ اشخاص جن کی وجہ سے یہ شو نہ صرف 5 سال کا سفر طے کر پایا ہے ان سے رائے لی جائے. آخری اگر 2 رائے ہے تو اس بار with great excitement we say کہ اس بار چار آراء ہوں گی. لیکن آغاز کریں گے وہ اپریل 2017 میں جو ایپیسوڈ ہوا تھا، جو کہ ہمارا 100th ایپیسوڈ تھا، جو کہ فصیح زکا صاحب کے ساتھ کیا گیا تھا. اور تب یہی تھا کہ 2-4 اور ماہ ہی ہوں گے اور پھر اختتام تک ہم پہنچ جائیں گے. ذرا سن لیتے ہیں تب فصیح صاحب کے کیا تاثر، وہ فصیح صاحب کے کیا پرسپیکٹو تھا ان کا، اور ساتھ میں جو ہم چاہ رہے تھے کہ 2 رائے تھوڑا سا ایک مختلف شو ہو، 3 versus 1 نہ ہو، ایک ڈبیٹ ہو. سن لیتے ہیں ذرا. ایک اور بھی چیز ہے کہ اب 2002 کے بعد سے جو آپ کو ایک طرح کی ایوولوشن نظر آیا وہ یہ ہے کہ زیادہ تر آدمی بھی چاہتا یہی ہے کہ وہ ایک صبر و تحمل والی بحث دیکھے. تھوڑا سا جو آپس کی بات ہے وہ ذرا سنیں، اور یہ نہ سنیں کہ جی 3 فرق سیاسی موقف جو ہیں وہ ایک دوسرے کو پھر ان پہ زور و شور کا وہ کر رہے ہیں. I agree, absolutely. تو لاسٹ ورڈ فصیح بھائی، اس 100th ایپیسوڈ اگر آپ کچھ کہنا چاہیں. بس کانٹریکٹ رینیو کر دیں. یہ میرے خیال سے ورنہ یہ فیئرویل ایپیسوڈ ہے. میرے خیال سے ہمیں اس کو فیئرویل ایپیسوڈ ہی تصور کرنا چاہیے جس طرح کے حالات ہیں. اور فصیح صاحب ذرا پہلے آپ سے ذرا رائے لے لیتے ہیں. 100th ایپیسوڈ سے آگے بڑھ کر کچھ 700th ایپیسوڈ تک پہنچ گئے، لیکن کبھی تو فیئرویل ایپیسوڈ آنا ہی تھا. کیا واٹس یور ٹیک سر؟ بس میں تو یہ کہتا ہوں، دیکھیں آپ کو تو پتہ ہے میں نے تو پینشن لے لی تھی 2002 سے. بڑے پرومسز تھے، تم نے بھی اب پینشن لے لی ہے، لیکن ڈان بہت پرومسز کرتا ہے، لیکن سال میں 2 دفعہ ہی گلاب جامن تجھے بھیجے گا، وہ کچھ نہیں ملنے والا. میں بس یہ سوچ رہا تھا کہ آج کم از کم چائے کے ساتھ دے دیتے ہیں کہ اتنی بڑی 700 ایپیسوڈز ہیں. لیکن نہیں، بہت خوش ہوں. اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. آئی لوڈ ورکنگ وتھ یو، آئی لوڈ ورکنگ وتھ ایوری ون ایلس. اور بس اب دعا کرتے ہیں کہ بس ڈسکورس کنٹینیوز. اور میرے خیال میں وہی ہے کہ تم بھی جب جاؤ یاد رکھنا ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لے کے جانا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ HR پھر تنگ کرتی ہے. یہ باقر صاحب اسی سے جڑا ہوا سر، اور پھر شرازی صاحب ہو از سرونگ کو ہوسٹ، ان کی رائے شامل کریں گے. اور جیسے فصیح بھائی نے کہا شاید یہ ایک ایسا پینشن پلان ہے جس میں سالانہ انکریمنٹس نہیں ہوں گے. لیکن سر جب آپ تھے یہاں اور آپ کا جو تجربہ تھا وہ کیسا رہا، اور جو ابھی جس طرح فصیح صاحب نے ذکر کیا ڈسکورس کا، بات کی جا رہی ہے کہ جو گھیرا ہے وہ تنگ سے تنگ ہوتا جا رہا ہے، آزادی صحافت پہ بھی کچھ سوالیہ نشان اٹھائے جا رہے ہیں، کیا کہنا چاہیں گے سر؟ اسد جو تجربہ تھا وہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بہت زبردست تھا. یہاں پر جتنا عرصہ میں نے کام کیا میں نے کافی انجوائے کیا اس کو. لیکن جو آپ نے بات کی تھی پروگرام کے شروع ہونے سے پہلے آف کیمرہ کہ اس کو کنٹروورشل بنائیں گے، میرا خیال میں اس وقت جو آزادی صحافت کے بارے میں گفتگو نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے، کیونکہ یو نو مائی ویوز ویری ویل. یقیناً حالات مشکل ہوتے جا رہے ہیں جب سے ود ایوری ایئر پاسنگ چیزیں مشکل ہوتی جا رہی ہیں صحافت کے لیے یہاں پر پاکستان میں. امید کرتے ہیں کہ اچھے دن بھی آئیں گے اور پھر دوبارہ سے کھل کے تنقید کی جا سکے. یہ شرازی صاحب ہم نے تو ابھی 30 منٹ اور بھی نکالنے ہیں، اور اتنے مختصر جواب ہمیں مل رہے ہیں کہ مجھے بھی ذرا پریشانی ہو رہی ہے کہ اب اس کو کیسے ذرا آگے بڑھائیں. لیکن سر آپ کا طویل صحافتی تجربہ، سر یہ بتائیے گا کہ جس طرح میڈیا لینڈسکیپ ایوالو ہو رہا ہے، کیا ہم ڈیجیٹلائزیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں؟ کیا یہ جو ایک ٹریڈیشنل کرنٹ افیئرز پروگرام ہے، کیا اس سے اب رجحان جو ہے وہ کسی اور جانب چلا جائے گا؟ کیا رائے رکھتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال میں ہر میڈیم کے جو ان کو آپ کہیں کلائنٹ کہیں یا ویورز کہیں یا ریڈرز کہیں، وہ ہمیشہ باقی رہیں گے.
تعداد تھوڑی بہت اوپر نیچے ہوتی رہے گی، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ الیکٹرانک میڈیا ہو یا پھر پرنٹ ہو یا دیگر جو ذرائع ہیں وہ ختم ہو جائیں گے. یقینی طور پہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. ڈیجیٹل میڈیا، سوشل میڈیا بڑا مور ویزیبل ہو رہا ہے، اور ظاہر سی بات ہے ابھی تک بہت زیادہ آئی بالز بھی ایک طرح سے وہ ایک طرح سے اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے. لیکن میرا نہیں خیال کہ جو ٹریڈیشنل میڈیا ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گا، اس کا وجود باقی نہیں رہے گا، ایسا ہرگز نہیں ہے. اور رہ گیا معاملہ یہ کہ میڈیا کے لیے چیلنجز ہر دور میں رہی ہیں. اسد اس ملک کے اندر اگر ہم بات کریں تو کون سا ایسا دور ہے جس کے اندر میڈیا نے یہ نہیں کہا کہ اس کے لیے چیلنجز ہیں؟ بالکل ہیں. اس سے پہلے ڈکٹیٹرز رہے ہیں اس ملک کے اندر یا پھر سول گورنمنٹس رہی ہیں. ہر دور کے اندر میڈیا کی تنقید کو زیادہ بہتر انداز میں ویلکم نہیں کیا گیا، اور ہمیں جیلوں میں بھی ڈالا گیا، کوڑے بھی مارے گئے، ہماری آواز کو دبانے کی کوشش بھی کی گئی. لیکن ظاہر سی بات ہے جو آپ کو ایک اسپیس اویلیبل ہے اس کو سیکیور کرنا، اس کو سیف گارڈ کرنا، یہ میڈیا کی ذمہ داری ہے اور وہ ہم کرتے رہتے ہیں. تو یہ جو لو اینڈ ہیٹ ریلیشن ہے میرے خیال میں چلتا رہے گا آگے بھی. تو یہ کبھی نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. اور آج تو جن اب دو شخصیات کو ہم نے بلایا تھا، ہمارا تو خیال تھا کہ زخم خورد ہیں تو آج اپنے دل کے زخم کھولیں گے اور پھر خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لیں گے. لیکن بڑی نبی تلی اور بڑی مختصر گفتگو کر رہے ہیں. ہم تو چاہ رہے تھے کہ جو نہیں ایسے اپنا افتخار صاحب آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ جس طرح سے وہ کمپلینٹس تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، آ کر ایک فیئرویل ہے اور اس کو ایک اچھے نوٹ پہ ختم کرنا چاہیے. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ ہر میڈیم کی اپنی گنجائش رہتی ہے. جب آن لائن جب یہ جرنلزم شروع ہوا تو پرنٹ میڈیا کے بارے میں بھی یہی کہا گیا تھا کہ ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ پبلیکیشنز اوور دی ایئر بڑی ہیں، صحیح اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ریڈرشپ بھی ہے، اگر گرو نہیں کیا تو ڈکلائن بھی نہیں کیا. ان کی ایک اپنا مقام اپنی جگہ پر ہے. تو وہ میڈیم برقرار رہے گا جو اپنا ایک وجود جو ہے کسی طرح سے جسٹیفائی کرتا رہے گا یہاں پر. اگر آپ یہ کہیں کہ صرف آپ میڈیم فار دا سیک آف میڈیم آپ قائم رہیں گے، وہ نہیں ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اب آپ کے لیے کمپٹیشن بڑھ گیا ہے. اب کمپیٹیٹر آپ کے صرف باقی ٹی وی چینلز نہیں ہیں، آپ کے کمپیٹیٹرز وہ جو یوٹیوبرز ہیں یا دوسرے میڈیم پہ جا کے ویڈیوز پوسٹ کر رہے ہیں، وہ بھی آپ کے کمپیٹیٹرز ہیں. آپ نے اپنے کانٹینٹ پہ سروائیو کرنا ہے، اور جیسے جیسے آپ بہتر کانٹینٹ دے سکیں گے تو امید ہے کہ پھر یہ میڈیم بھی چلتا رہے گا. اچھا فصیح بھائی، اب کیونکہ بات کچھ زیادہ ہی اب کنسٹرکٹیو ہو رہی ہے میرے توقعات کے باوجود، اور بہت سیریس ہو رہی ہے اور ہونی چاہیے بھی ہے. جو شروع میں ایک فارمیٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ ایک ڈبیٹ پروگرام ہو، اور جو ایک ٹریڈیشنل فارمیٹ تھا یہ 3 versus 1 والا، اس سے ذرا ہٹ کر ہو. آپ کو یاد ہوگا لیکن کہ ہم بیچ میں کوشش کرتے رہتے تھے مختلف انٹرویویز کے ذریعے کہ شو کبھی کبھی زیادہ ٹریڈیشنل ہو جائے. ایک نعیم الحق صاحب مرحوم، ان کے ساتھ جو کیا تھا، پھر انہوں نے وہ جو انٹرویو تھا وہ جلدی ہی ختم ہو گیا تھا. اور پھر آپ کو یاد ہوگا قمر زمان کائرہ صاحب کے ساتھ بھی انٹرویو ہوا تھا جس میں وہ بہت زیادہ ناراض ہو گئے تھے. اور اس کے بعد پھر آپ نے یہ بھی نوٹس کیا ہوگا کہ انٹرویوز بھی اس شو سے ذرا ختم ہو گئے تھے. if you remember. Yes, I remember. نہیں وہ it was interesting because آپ کو تو میرا پتہ ہے I am actually a fan of قمر زمان کائرہ. میں سمجھتا ہوں کہ پروگریسو آدمی ہے، بولتے بھی بہت اچھے ہیں and he is quite competent. اور مجھے وہ یاد ہے ہم نے جو اوپننگ سوال یہی کی تھی میرے خیال میں کہ آپ کے کوئی خاص پراسپیکٹ نہیں ہے پنجاب میں، تو جواب تھا کہ کیوں نہیں ہے، یہ کہاں سے یہ سوال ہے. ایک دفعہ مجھے یہ بھی یاد تھا کہ ایک دفعہ ہم نے کوئی بات کی تھی آن دی اکانومی، اور جو ہمارے گیسٹ تھے ایک آدمی بول لیتا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ سر وہ اکبر زیدی صاحب کسے ہم نے سوال کیا تھا بحیثیت، ہم دونوں بہت سینئر اکنامک تجزیہ کار تھے، اور ہم نے پورا ان کو ایک اکنامک انالیسس دیا تھا جب انہوں نے پھر اس طرح کی پھر بات کی تھی کہ آج تو ہر کوئی اکانومسٹ ہے. اور ایک دفعہ مجھے وہ بھی یاد ہے کہ ہم نے پتہ نہیں کسی کراچی کے ایشو پہ بات کی تھی، اور اس پہ بھی کسی نے ہم نے کہا کہ ایک تو بس نہ جان نہ پہچان، ٹھیک ہے نا، کراچی پہ بات کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک ہے، اور اس میں ایک بات ہے کہ دیکھیں ایک لیول آف آتھینٹسٹی بھی چاہیے ہوتی ہے. یہ جو فارمیٹ ہے اس میں جو میرے خیال میں سب سے بڑی ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ جیک آف آل ٹریڈز بننا ہوتا ہے، اور اس میں کبھی نہ کبھی آپ کی شیلو نالج ہو جاتی ہے.
لیکن ہونا تو یہی چاہیے کہ جو سوال ہو وہ ایکسپلوریٹری ہو, اور لیکن obviously کبھی نہ کبھی یہ چیزیں اس میں آ جاتی ہے اور آدمی پھر ہنستا بھی ہے اس کے بعد. اٹس uncomfortable when it happens, لیکن they're actually pretty funny stories. اور وہی سر اگلے سیگمنٹ میں اسی کے ساتھ شروع کریں گے, اور ایک یہ جو تھیم ہے وہ شاید خود احتسابی کا ہوگا. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو رہے گی دو رائے فائنل ایپیسوڈ سے. بتا ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے میڈیا کی صورتحال کے حوالے سے, اور فصیح زکا صاحب نے بہت اچھی بات کی. جب اس طرح کا فارمیٹ بھی آگے چلا رہے ہوں تو مختلف فیئرز آف نالج ہیں, اور ہر چیز میں کیونکہ شامل ہونا ہوتا ہے اور اس مباحثے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے تو عموماً آدمی بھی پکڑا جاتا ہے. فصیح زکا صاحب, آپ کو یاد ہوگا سر جب آپ نے ایک صدر الدین حشوانی صاحب کی کتاب کے حوالے سے کچھ ایک گوچا قسم کا مومنٹ تھا, لیکن سن لیتے ہیں. مجھے شاید نہیں کہنا چاہیے تھا جو کہ میں نے کہا, اور ایک کافی اچھا ایک سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مومنٹ ہو گیا تھا جس میں فصیح بھائی نے ہی جو سوال کیا تھا اس پہ جواب دینے پہ مجبور ہو گئے تھے. ذرا سن لیتے ہیں. وہ بیچ میں چلا رہے ہوں گے صدر الدین حشوانی صاحب کی کتاب, جس میں وہ بہت فخر سے کہتے ہیں, اور ایک اور جو اس میں دلچسپ بات ہے کہ اس کور پہ حشوانی صاحب بہت زیادہ کتابوں کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, لیکن کتاب کے اندر جب آپ اس کو کھولیں, اس کے صفحے کچھ پڑھیں, تو اس میں وہ فخر سے کہتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے سوائے میرے. تیرے پیچھے بھی یہ شیلف ہے, تو نے ایک بھی نہیں پڑھی اس میں. اس میں کون سی پڑھی ہے؟ میں نے پڑھی ہے, میں نے یہ انڈیاز وار پڑھی تھی شاید. اچھا پڑھی تھی. ٹھیک ہے, پھر سوال کروں گا اس پہ. کیجیے گا, آپ سوال کیجیے گا. لیکن فصیح بھائی میرے خیال سے اس سیگمنٹ کو بڑا جلدی ختم کرنا ہوگا. میں نے انڈیاز وارز نہیں پڑھی ہوئی سر, لیکن میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے مس ریپرزنٹیشن کی ہے. وہ آپ کے شاید سے اندازہ ہو گیا تھا. میں یہ نہیں کہہ رہا میں نے مس ریپرزنٹیشن کی, شاید مجھے کوئی اور کتاب یاد آ گئی اس وقت, لیکن یہ فصیح بھائی دس واز ون آف دوز مومنٹس سر. ذرا ناپ تول کے بات کرنی چاہیے جیسے شرازی صاحب نے ذکر کیا. کیا کہتے ہیں؟ مجھے یاد ہے اس کا ایک بیک گراؤنڈ کیا تھا. وہ یہ تھا کہ شو سے پہلے وہ کون سے وہ جو بہت فیمس ڈائریکٹر اور پروڈیوسر ہے انڈیا کا, اس نے ایک کتاب نکالی تھی. I forget وہ جو he makes these romantic sort of movies. کرن جوہر. تو you had read that. ٹھیک ہے نا. اور میں کہا کیا ٹائم تھا سر, میں بڑا میں سیریس لٹریچر پڑھتا ہوں سر, آپ پتہ نہیں بالکل بے بنیاد باتیں کر رہے ہیں, بٹ اینی وے پلیز کنٹینیو. ہاں نہیں, لیکن وہ I remember, I mean بہت سے ٹائم پہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کو یو ناٹ ایگزیکٹلی شیور. لیکن مجھے ایک چیز جو یاد آتا ہے وہ میرا ایک بہت فیوریٹ ٹائم تھا. ہم نے ثنا میر کا انٹرویو کیا, یاد ہے مجھے, یو ریمبر, جو پاکستان کرکٹ ٹیم کی کیپٹن تھی, اور ہم بات کر رہے تھے اور یہی اباؤٹ دا ان ایکوالٹی جو ہے ان دو اسپورٹس میں, بیکاز سم ٹائمز جو ہماری ویمن ٹیم ہے دے ڈو بیٹر دین دا میل ٹیم, لیکن وہ لیول وہ نہیں تھا. لیکن ہم نے یہی کہا کہ یہ جو ان ایکوالٹی ہے یہ بہت زیادہ ڈیپ ہے سوسائٹی میں, لائک ان کو کبھی اسپاٹ فکسنگ کا آفر ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, لائک کس لیول پہ یہ لوگ لڑتے ہیں. اور اس کے ساتھ سے جو جڑی ہوئی چیز ہے وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے, یہ میں نے تو شرازی صاحب سے کافی حد تک سیکھا, بلکہ ناکام کوشش کی اسی چیز کو پرپیچویٹ کرنے کے. آپ میں ایک طرح سے ایک پوائز ہونا چاہیے, ایک سنجیدگی ہونی چاہیے, ایک سیریسنس ہونی چاہیے. کبھی کبھی ایسے مومنٹس آتے ہیں جب سبجیکٹ آپ کے ذہن سے نکل جاتا ہے, فریز ہو جاتے ہیں آپ, کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, اور جو سبجیکٹ ہے وہی جیسے ابھی فصیح بھائی نے کہا, یو فائنڈ اٹ سو امیوزنگ کہ وہ بات ہی ذرا ڈیوالو کر جاتی ہے. میرے خیال سے باقر صاحب کو شاید یاد ہوگا جب یہ پروٹیسٹ ہو رہے تھے اور یہ احتجاج ہو رہے تھے اسی حکومت کے خلاف, تو میرا ان کا ایک سیگمنٹ تھا, ذرا سن لیتے ہیں ود باقر سجاد صاحب. ہم نے کل بھی بات کی دوبارہ سے, یا کیونکہ اس کے ساتھ کچھ جڑتا ہے تو پیٹرولیم لیوی کی بات کر لیں کہ جو پیٹرولیم لیوی لگ گئی ڈیزل کی
پرائسز بڑھ جائے گی. بھائی پیٹرولیم لیوی سے آگے بڑھ کے جناب اچھی بات ہے آپ نے اس کا ذکر کیا. فضل الرحمان صاحب شاید پیٹرولیم لیوی کی بات نہ کر سکیں, ٹیکس ایمنسٹی کی بات نہ کر سکیں کیونکہ وہ اتنے اہم سیاسی اتحادی ہیں. جی جناب بتائیں. ان ایشوز پہ جو ہوتا ہے مذہبی جماعتیں باتیں نہیں کرتی, مذہبی جماعت لیکن ان کو بات کرنی چاہیے نا باقر صاحب. مجھے آپ کا وہ اشارہ شاید میں نہیں سمجھ پا رہا, لیکن to provide the actual context, اگر فضل الرحمان صاحب اس وفاقی حکومت کے اتحادی رہیں گے تو وہ ٹیکس ایمنسٹیز کی بات نہیں کر سکتے, پیٹرولیم کی بات نہیں کر سکتے, اور یہ نہیں کہہ سکتے کہ نون لیگ سے ان کا سیاسی بیانیہ بہت مختلف ہے. بات تو سیریس ہو رہی تھی, پیٹرولیم لیوی کی ہو رہی تھی, فضل الرحمان صاحب کی ہو رہی تھی. اکثر لوگ ان موضوع کے ساتھ کچھ زیادہ they're not very very amused, لیکن جب اس طرح کے بھی مومنٹس ہو جاتے ہیں تو سر آپ کا تو نیشنل سیکیورٹی پہ آپ کی بہت گہری نظر رہتی ہے, ریجنل افیئرس پہ بہت گہری نظر رہتی ہے. ہاؤ ڈو یو ریمین سیریس سر؟ سیریس کیونکہ سارے ٹاپکس ہی سیریس ہیں. یہ مجھے حیرانگی ہوتی تھی کہ فصیح بھائی کس طرح سے اس کو سب کو جو ہوتا ہے طنز و مزاح کے ساتھ آگے بڑھاتے تھے. ہم ان کو ایمولیٹ نہیں کر سکے. بعد میں جب یہ چلے گئے وہ ایلیمنٹ ہیومر کا جو کافی حد تک ہمارے ڈیبیٹس میں سے ڈسکشن میں چلا گیا, اور بلکہ زیادہ ہم لوگ وہ جسے کہتے ہیں خشک قسم کی گفتگو کرنا شروع ہو گئے. تو یہ ایک وہ واحد ون آف مومنٹ تھا. مجھے یاد ہے ابھی میرے ذہن میں پہلے سے تھا جب میں آ رہا تھا اس شو کے لیے, یہ والا جو ہمارا ایپیسوڈ ہوا تھا, کہ ہم اس سے پہلے موصوف کا ذکر کر رہے تھے, اور ساتھ ہی جو اگلے سیگمنٹ میں ہم نے پیٹرولیم لیوی ڈسکس کرنا شروع کی, تو بار بار وہ جو اس پروڈکٹ کی وجہ سے میں پچھلے سیگمنٹ کے ساتھ کنیکٹ کرتا جا رہا تھا, اور اٹ واز بیکمنگ ڈیفیکلٹ فار می ٹو کنٹینیو اسپیکنگ. تو یہ ہمارے جو میرا آپ کے ساتھ تقریباً 2-2.5 سال کا ساتھ رہا, اس میں بہت کم ایسے مومنٹ آئے کہ جہاں پر ہم نے بہت ہی قسم جسے کہتے ہیں نا کہ ہیومرس قسم کی گفتگو, ورنہ زیادہ تر ہمارا خشک موضوعات ہی ہمارے بحث رہے. لیکن میرے خیال میں اسد اسی لحاظ رہتے کہ میرے خیال مولانا کو ڈیزل کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں. میرے خیال میں آپ اس کو لے کے ہنس رہے تھے, میں لگتا ہے ایسے ہی ہے مجھے. نہیں, اس سے پہلے مولانا ہی ڈسکس ہو رہے تھے, اس کے بعد جب پروڈکٹس کے نام آئے تو یہ شرازی صاحب اس سے پہلے بھی ڈسکشن آف اسکرین اس وقت کہیں اور جا رہی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اور آپ کو یاد ہوگا اسد, یہ ہمیں آخری سیگمنٹ کٹ شارٹ کرنا پڑا تھا کیونکہ ہم لائیو جا رہے تھے, تو پھر میرا خیال میں 2-3 منٹ پہلے ہم نے اس کو کنکلوڈ کر دیا تھا, بیکاز I was unable to speak further. آپ سر اگر اس کا ٹائم فریم بھی دیکھیں گے تو یہ دو رائے کی تاریخ میں سب سے مختصر ایپیسوڈ تھا, کیونکہ 40-50 سیکنڈ کا تھا. اتنا بھی چھوٹا نہیں تھا لاسٹ سیگمنٹ, اور اس میں آخری سیگمنٹ کو کٹ کیا تھا میں نے 2-3 منٹ کہیں ہم نے آخری سیگمنٹ کر پائے تھے, کیونکہ ہماری دونوں کی ہنسی چھوٹ چکی تھی. پھر یہ ویسے اگر آج کے پروگرام میں ایک سیگمنٹ کسی انفارمیشن منسٹر کا کر لیتے اور اس کے بعد ایک انالیسس گیسی غبارے انڈسٹری پہ کر لیتے تو صحیح بیٹھتا ہے. the last thing to leave. نہیں تو شرازی صاحب, میں نے دیکھا سر اینڈ وی لرن فرام یو کہ پچھلے 1-1.5 سال میں جب اسی طرح کوئی سرونگ وزیر ہوتے تھے, کوئی اپوزیشن کے لیڈر ہوتے تھے, تو آپ کا جو آخری سوال تھا وہ بہت زیادہ ایکسپلوسو ہوتا تھا. تو یہ کیا یہ میں خود سے ایک کوئی ٹرینڈ لائن اسیس کر رہا ہوں, یا یہ بھی ایک جرنلسٹک اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ٹورڈز دا اینڈ آپ پھر جو الٹیمیٹ سوال ہوتا ہے تب پوچھتے ہیں؟ اسد صاحب لگتا ہے یہ شہزادی صاحب جو پہلے ماحول کو ذرا کنجینئر رکھتے تھے, یہ اس طرح کے سوال میں آخر میں رکھتے تھے تاکہ اگر ناراض ہو جائیں, جس طرح آپ نے وہ قمر زمان کائرہ صاحب کا ذکر کیا, تاکہ کہیں وہ شو چھوڑ کے نہ چلے. یہ وہ ہے کولمبو ٹیکنیک. دیکھیں شکار کو گھیر کے مارنا پڑتا ہے نا, ویسے تھوڑی ہے کہ آپ اس کو پہلے ہی ڈائریکٹ فائرنگ شروع کر دیں. تو میرے خیال میں پھر تو یہی ہوگا کہ آپ کچھ بھی نہیں کر پائیں گے. تو بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے آپ تھوڑے سے ایسے سوال کریں کہ لگے کہ شاید آپ انہی کی بات کر رہے ہیں, اور ہارڈ ہیڈنگ کویسچنس ظاہر سی بات ہے آگے چل کے ہونے چاہیے. مجھے تو لگتا ہے جب بھی میں نے کوئی انٹرویوز کیے ہیں 1-on-1, تو میں نے ہمیشہ یہی کیا ہے کہ بڑا ایک سافٹ وے میں چیزوں کو آن کیا, اور اس کے بعد پھر جا کے جو میں پوچھنا چاہ رہا ہوں یا جو میں کم از کم چیزیں لے کے آیا ہوں کہ یہ کرنے سوال تو کرتا ہوں آگے جا کے. مجھے ان کی باتوں سے یاد آ رہا ہے
کہ یہ کافی سکسیسفل ٹیکنیک ہے. اور میں بغیر اسپیسیفکس میں جائے ہم جو ہے ہم پہلے فائر مار دیتے تھے, مطلب میں اپنی بات کر رہا ہوں, ہم ٹویٹ مار لیتے تھے, اس کے بعد آپ پہ پریشر آنا شروع ہو جاتا تھا کہ ذرا آج باقر کو کنٹرول کرنا. اچھی طرح یاد ہے باقر صاحب, یاد ہے آپ کو. تو یہ چیز میرے خیال میں نے آج کے پروگرام سے سیکھی ہے کہ آئندہ کبھی موقع ملا تو یہ سارا کچھ اینڈ تک سنبھال کے جیب میں رکھا کرے. پتے شو نہیں کرنے چاہیے, 5 منٹ ہو تو اس میں ہی نکالا جائے. شروع میں پتے شو نہیں کرنے چاہیے. بڑی ایفیکٹو اسٹریٹجی تھی. یہ شو اپنی نوعیت کا ڈفرینٹ اس حوالے سے تھا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جرنلزم کے اندر کہیں 35 سال کا 40 سال کا تجربہ ہے, سفید بال ہیں, موٹی موٹی اینکیں لگی ہیں, اور اس سٹیج پہ آ کے آپ کو کہتے ہیں کہ ایک بڑا اچھا اینالسٹ ہوگا, اس کے پاس بڑا ایک اچھا پیس آف وزڈم ہوگا اور اسی کو بات کرنی چاہیے. بٹ میرے خیال میں آپ جو ینگسٹرز تھے آپ لوگوں نے کیا, اور کسی بھی ایشو کو بیسٹ وے میں انالائز کرنا, تو میرے خیال میں ایک نیا ٹرینڈ ضرور ڈالا آپ لوگوں نے کہ پہلی بار ینگسٹرز تھے اور ان لوگوں نے ایک بیٹھ کے تو چیزوں کو انالائز کیا. تو اس سے پہلے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو اسکرین پہ نہیں مل رہی تھی, تو ایک اچھا تجربہ تھا. اور میرا خیال میں یہی چیز تھی کہ ہم گڈ لکنگ لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, نہیں ذرا مختلف ہو جائے. وسیم بھائی, اسد کے علاوہ سب نے اپنے بال شو پہ سٹائے. میرا خیال میں یہ ہے, اور اس چیز کو لوگوں نے اپریشیٹ کیا ہے. اس ریٹنگ سے میں تو یہی اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ میں تو ان چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں, تو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ لوگوں نے اس کو ویلکم کیا ہے کہ ہاں آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں. شرازی صاحب, اور یہ جو باقر صاحب نے آخر میں بھی بات کی ہے یہ بھی بہت زیادہ گہری ہے, جس میں میں زیادہ جانا نہیں چاہوں گا. وقفہ لیں گے. بس آپ کے بال سفید ہونا باقی رہ گیا نا. وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد گفتگو جاری رہے گی. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ٹو دو رائے. بات کر رہے تھے پروگرام کا ہے تو فیئر ویل ایپیسوڈ, لیکن 2 ستمبر 2016 کو اس کی ابتدا ہوئی, اور اگر اب کوئی آدمی دیکھے تو نہ تو بات کوئی خاص تعمیری کی جا رہی ہے, شاید کیونکہ پہلا ایپیسوڈ تھا, تلفظ بھی خراب تھا, مس پروننسیشن ہو رہی تھی, ایک دوسرے کی بات کاٹ رہے تھے. لیکن ایک طرح سے جو کہ یاد رکھنے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ عمر فاروق صاحب جو کہ سینئر ہیرلڈ کے رپورٹر تھے, ہیرلڈ کے وہ ویسے تو کالمسٹ بھی تھے, اینالسٹ بھی تھے, اینڈ اوور آل ویری سینئر جرنلسٹ, ان کے ساتھ یہ آغاز کیا تھا. لیکن ایک ذرا جو کلپ ہے وہ ذرا بہت جلدی سے ذرا سن لیتے ہیں, کیونکہ تب تھوڑا سا ہیٹڈ ہوا کرتا تھا. احساس محرومی کو ٹھیک کریں, وفاق کو سمجھنا چاہیے یہ ستیلا بچہ نہیں ہے, کراچی کو وہی. پھر مجھے آپ وہ آرگومنٹ ریپیٹ کرنے کے لیے بات کریں گے, میں پھر وہی ریپیٹ کروں گا. چلیں ٹھیک, میں آپ کو یہی تو بتا. ٹھیک ہو گیا سر. ویسے سر اختلاف سے اتفاق تک ہمارا سفر ہونا چاہیے, لیکن اس میں اختلاف سے اختلاف تک ہی گئے. ریپیٹ ہو جائے گا نا, ریپیٹ ہو جائے گا. چلیں ٹھیک ہو گیا. فصیح صاحب آپ کیونکہ تھے سر تب جب عمر فاروق صاحب تھے, پھر اس کے بعد ایک وہ سیگوے ہوا تھا باقر صاحب کے ساتھ اور شرازی صاحب کے ساتھ, اس شو کو بہت زیادہ فائدہ پہنچا. یہ جو کلپ آپ نے اپنی دکھایا تھا یہ اس زمانے کا جو دو رائے تھا, اختلاف سے طلاق تھا, ٹھیک ہے نا سر ایسا ہی ہے. اور یہ سب سے پہلا ایپیسوڈ تھا ہمارا 2 سپٹمبر کا, اور اس کو اب ایک بار پھر دیکھتے ہوئے تھوڑی سی حیرت ہوتی ہے کہ تب ہی اختلاف سے اختلاف تک ہی تھا. تو بٹ عمر صاحب کے ساتھ بھی وقت اچھا تھا. کیا کہتے ہیں فصیح بھائی؟ نہیں وہ تو یو نو آئی ہیو آلویز بین ویری فانڈ آف عمر صاحب. ان کا ایک جو تھا ہی از بہت زیادہ ڈیپ نالج بھی تھا. مجھے یاد ہے انہوں نے ایک دفعہ بیان کیا تھا نہرو نے, ہاؤ ہی ٹک دا ملٹری اینڈ اسپریڈ انٹو 3 سیپریٹ تھنگز, اور اس کے مقاصد کیا تھے, اور جو انسائٹس ان کے ہوتے تھے. اور ایک اور چیز تھی اباؤٹ ہم وچ آئی لوڈ واز ان کا ایک اسٹریٹ مین ایلیمنٹ تھا. بات سیریس کرتے تھے لیکن it used to really make you laugh, and I think that was one of his really good qualities جو میں مس کرتا ہوں, because وہ ایک خاص قسم کا گپ لگاتے تھے. اور and it was also fun sometimes needling a bit because he was also a very proper man کہ طریقے سے. کیا کوئی امپراپر مین بھی ہوتا ہے؟ ہاں امپراپر مین بھی وہ جب آپ میک اپ کرواتے ہیں تو نہیں. تو اسی سے جڑا ہوا باقر صاحب, یہ تو پروگرام 2016 کا تھا, لیکن ایک ایسا دن آیا تھا سر, ہمیں ایک ایسا موقع ملا تھا کہ یہ پروگرام تاریخی ہو سکتا تھا. آج جو ایک بہت اہم وزیر اعلیٰ صاحب ہیں
اس شو کے ذریعے ان کا پہلا انٹرویو ہو سکتا تھا جو کہ نہیں ہو پایا. اگر آپ وہ ذرا بتانا چاہتے ہیں, آپ کو یاد ہوگا. وسیع میرے خیال میں اثر یہ ہے, اثر اس کو نہ ہی چھڑا جائے ابھی. تو یہ تھا کہ ان کا ہمیں کسی صاحب کو ہم نے انوائٹ کیا تھا, جو آپ نام لے ہی لیا خود سے, تو انہوں نے کمٹ کیا کہ میں آؤں گا شو پہ. تو اس وقت آخری وقت پہ انہوں نے مجھے فون کیا کہ جی میرے طور پہ سر شو 9 بجے تھا اور 8:55 پہ انہوں نے کہا کہ جی میں جی وہ سرائکی جنوبی یہ تھا جنوبی پنجاب محاذ, PMLN کے اینڈ جنوبی پنجاب محاذ. تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ صاحب میری جگہ پہ آج آپ کے شو میں ہوں گے. میں نے ان کو شکریہ کہہ دیا تھا, میں نے کہا نہیں کیا اب میں اور اسد اکیلے ہی بچے. اور وہ صاحب سر بعد میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے عہدے پر فائز ہوئے, اور میں پھر باقر صاحب سے پوچھتا تھا کہ سر یہ ایک ہسٹورک ایپیسوڈ ہو سکتا تھا, اٹ ووڈ ہیو بین ہز ویری فرسٹ انٹرویو. تو یہ ایک سنہرا موقع تھا شرازی صاحب, کیا کہتے ہیں؟ یقیناً بالکل ایسے مواقع بڑے کم ملتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے ہو جاتا تو کمال ہوتا. آج آپ اس کے کلپس دیکھ رہے ہوتے اگر وہ انٹرویو ہوا ہوتا, لیکن بعض اوقات ایسی سچویشن ڈیولپ ہو جاتی ہے تو اس کو مینیج کرنا پڑتا ہے. میرے خیال میں بیسٹ وے میں آپ لوگوں نے اس وقت کیا ہوگا. جرنلسٹ کا کمال یہی ہے کہ اسے جب بولنا پڑے تو پھر پرابلم نہیں ہے. اب ظاہری سی بات ہے, اس طرح ہم پہلے بھی بات کر رہے تھے. میں تھوڑا سا اس کا کانٹیکٹ ایکسپلین کر دوں کہ ان دنوں میں الیکشنز قریب تھے یقیناً, اور ہم نے پارٹی چیف سے نمبر 2 کے ہم نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تھا. تو خسرو بختیار صاحب اپنا گروپ لیڈ کر رہے تھے, پارٹی لیڈ کر رہے تھے. وہ جو گروپ تھا پارٹی تو نہیں تھا, گروپ تھا. وہ پولیٹیکل انجینئرنگ میں اس کے بعد پھر ہم نے اور لوگوں کے بھی انٹرویوز کیے. تو بہرحال ہمیں وہ اس دن ہمیں یہ سعادت نصیب ہوئی. بالکل ٹھیک, وقفہ لیں گے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. 2016 سے 2021 دو رائے کی ڈیوریشن تھی, اور اس میں جو ایک بہت اچھی اپرچونٹی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ان اشخاص سے بات کر سکتے تھے, ان ایک طرح سے ان لیجنڈ سے بات کر سکتے تھے جو کہ قیام پاکستان کے وقت وہاں تھے, جنہوں نے انسانی حقوق کی ایک جدوجہد لڑی تھی. ان میں سے آئے رحمان صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, اللہ بخشے. 14 اگست 2020 کو ان سے یہ ذرا مختصر بات کی تھی, ذرا سن لیتے. 14 اگست کے بارے میں سوالات زیادہ تھے کہ اب کیا ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا, اس سے پہلے بھی یہ ہوا تھا کہ ہم نے اپنے ضلع کے مسلم لیگ کے صدر کو لاہور بھیجا تھا کہ بھائی اب یہ معاملہ ہونے والا ہے, تو آپ نے ہمارے بارے میں کچھ سوچا ہے, کیا کرنا ہے, کیا ہے, کوئی پالیسی ہے. تو وہ آئے یہاں سے, کامل صاحب ان کا نام تھا جی, یہاں لاہور میں مل کے گئے, واپس گئے, جا کہا بھائی وہاں کسی کو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. وہ شیروانیاں سلوانے میں لگے ہوئے ہیں. تو اس طرح سے وہ دن تو خیر گزر گیا, کوئی واقعہ نہیں ہوا. ٹھیک. لیکن اس کے بعد جو ہمارے ہاں فسادات فروری 47 میں شروع ہو گئے تھے. جی ٹھیک. تو فسادات کا حصہ چل رہا تھا, وہ پھر شروع ہو گئے. اور خیر اگلے 4 دن ایسی کوئی خاص بات نہیں ہوئی, اور ہم سمجھے کہ معمول ہو گیا ہے, سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں لوگ. اور میں لیڈر واپس چلا گیا پڑھنے کے لیے. بالکل ٹھیک. جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک. وہاں جا کے پھنس گیا. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, باقر صاحب, شرازی صاحب, فصیح صاحب, جو اس شو کا سب سے زیادہ اہم حصہ تھا, یعنی وہ تمام اشخاص جن کی وجہ سے ہم آگے بڑھتے گئے, وہ ان کے حوالے سے میں آپ سے ذرا لاسٹ کامنٹ لینا چاہ رہا تھا. سعود الرحمان صاحب, چودھری وقاص علی صاحب, جاوید مجیدانو صاحب, شہزاد سفراز صاحب, نیوز آئے سے آصف, نادیہ, ظہور, اور پھر ان کے بعد عثمان غنی اور ابو ذر صاحبان, اور پھر نیوز وائز سے ہمارے تو خاص استاد تھے جواد سلیم صاحب. ہمت تھی ان کی کہ وہ 5 شو کرتے تھے, پھر ایک 6ٹھا شو کرتے تھے. تو آئی تھاٹ ان سب کے متعلق, اور یہاں لاہور میں جب تنہا ہو گئے تو سارا کچھ انعام صاحب نے آگے چلایا ہمارے لیے. تو دس واز سر دا بیک بون اینڈ دا فرنٹ فٹ. تو کیا رائے رکھتے ہیں فصیح صاحب؟ اور ہاں کراچی پہ بھی آئیں گے ذرا, لیکن اینڈ میں. جی فصیح صاحب. نہیں, وہ تو دیر آل بہت اچھی دوستیاں ان سے بنی. آئی اسٹل کاؤنٹ دیم ایز مائی فرینڈس. اور کبھی نہ کبھی وہ جب وہ بیک گراؤنڈ میں سیاسی ان پٹ دیتے تھے تو
تو چودھری وقاص کو تو میں ہر 7-8 ماہ بعد کال کرتا ہوں کہ یار غرق کر دیا نا تو یہ چیز سپورٹ کرتا تھا. سو اٹس آلویز بن ویری وہ اکثر یہ ایک چیز ہے کہ جو پروگرام میں سامنے نظر آتا ہے 90% کام بیک اینڈ پہ بالکل جس صفائی سے وہ کرتے ہیں وہ اپریشیٹ شاید. باقر صاحب سیم پوائنٹ سر, سیم پوائنٹ. جی جی بالکل. ابھی تک ان سب لوگوں سے جن کا آپ نے ذکر کیا, آپ جو میرے جانے کے بعد آپ کی ٹیم رہی وہ تو ان سے میرے شاید شناسائی نہیں ہے, لیکن ان دنوں میں ہمارے پاس بہت زبردست ٹیم تھی. چودھری وقاص صاحب, سعدی صاحب, سرفراز تھے ہمارے پاس, اور اس کے بعد ظہور صاحب. اور سر وقاص صاحب کو امپریس کرنے کا اپنا ایک فن تھا. وقاص صاحب کو امپریس کرنا عموماً نہیں ہوتا تھا لیکن کرنا ہوتا تھا. وقاص صاحب تو ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں. اور شرازی صاحب لاسٹ کامنٹ سر, پھر ہم کلوزنگ کی طرف بڑھتے ہیں. جی 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 بالکل. ہمارے کیمرہ کرو بھی ہے, ان کو بھی ضرور ہمیں یاد رکھنا چاہیے آج کے دن کے انہی کے ذریعے. سر ہمارے ساتھ اسی پہ سر ہمارے ساتھ ہیں محمد طارق محمود صاحب, انہوں نے بھی بہت زیادہ ہمارے ساتھ. سولنگی بھی یہاں پہ اور باقی بھی دوست ہمارے یہاں پہ. لیکن کیونکہ شو کا اختتام آج ہو رہا ہے تو اسد میں سوچ رہا تھا کہ دیکھیں یار پارلیمان کی مدت تو 2023 میں ختم ہو گئی, اب ہماری کس میں ختم ہو گئی. تو اب اس حوالے سے بھی کوئی قانون سازی ہونی چاہیے, پروگراموں کی بھی کوئی مدت مقرر ہونی چاہیے اور تب تک چلنے چاہیے. میرے خیال میں یہ ایک ایریا ہے جس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. میں اسی نوٹ پہ اپنا گفتگو بالکل ٹھیک. اور اسی پر سر اس بار اگلے ہفتے کے لیے اجازت نہیں لیں گے, لیکن پچھلے 5 سال کے لیے ذرا بے تحاشا شکریہ کہنا ہوگا. اور اس سے پہلے کہ ہم بھول جائیں, کراچی میں جو تمام کوآرڈینیشن تھی جس میں عدنان طارق صاحب نے ہمارا بھرپور ساتھ دیا تھا, اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھتے ہوئے امید ہے آپ کو آج کا پروگرام اور پچھلے کئی پروگرام, دس از 100+ ایپیسوڈز فور دہرائے. بہت بہت شکریہ اس شو میں شامل ہونے کا. بحیثیت ایک ویور, بحیثیت ایک پارٹیسپینٹ, اپنی رائے سے ہمیشہ ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا اور اجازت دیں. خدا حافظ.